وقد كان بالسقم دهرا طريق تقال زندگی سے اور اللہ سے راضی ہونے کا بس ایک ہی طریقہ ہے، پیار کے بدلے وہ تحفہ دے تو تم اتنے خوش ہو جاؤ کہ تکلیف کبھی تھی وہ تمہیں یاد بھی نہ رہے۔ شروع سے سنتے آئے ہیں کہ ہم بہت سارے نیک کام کر لیں گے تو جنت مل جائے گی، تو کیا جنت صرف نیک لوگوں کی ہے؟ کیا نیک لوگوں سے گناہ نہیں ہوتے؟ نہیں، جنت ان کی بھی ہے جو خود کو گناہوں سے نکال کر جنت کے حقدار بنتے ہیں۔ اگر جنت میں صرف نیک لوگ جا سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ گناہ کا تصور ہی کیوں بناتا؟ اس لیے تاکہ انسان معافی مانگنے کے لیے اس کے در تک آتا رہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اور بندے کا تعلق جڑا رہے، تاکہ اللہ تعالیٰ معافی کے لیے آنے والوں کی آواز سن سکے، ان کے معافی کے لیے گرتے آنسو دیکھ سکے، تاکہ جب بھی بندہ معافی کی نیت سے جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے اور زیادہ محبت کر سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہی چیز تو پسند ہے، گناہوں پر پچھتاوا۔ دکھ جب زیادہ ہو جائیں اور امید چھوٹنے لگے تو یہ یاد کرنا کہ آخرت میں دنیا کی زندگی بہت چھوٹی سی محسوس ہوگی، یہاں پر موجود کسی بھی چیز کی وہاں کوئی وقت نہیں ہوگی۔ ہماری آخری سانس نکلنے کے ساتھ ہی دنیا کے سب دکھ درد یہیں رہ جائیں گے، جو ہم ہمیشہ پریشان ہوتے رہتے ہیں دنیا کے لیے۔ یہاں پر موجود سب چیزیں عارضی ہیں، تو اتنی پریشانی کس چیز کے لیے؟ اللہ تعالیٰ دکھ میں بھی ایک مصلحت سے دیتا ہے۔ دکھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریمائنڈرز ہوتے ہیں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دور جانے لگتے ہیں تو وہ انتظار کرتا ہے ہماری واپسی کا۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس نہیں پلٹ رہا تو وہ محبت میں آ کر ایک ریمائنڈر بھیج دیتا ہے دکھ کی شکل میں۔ جب مقصد پورا ہو جاتا ہے اور ہم اپنے اللہ تعالیٰ کے پاس آ جاتے ہیں تب اللہ تعالیٰ دکھ واپس لے لیتا ہے۔
اللہ تعالیٰ دل کے حال جانتا ہے اور اسے ہمارے بارے میں سب معلوم ہے، ہماری اچھائی بھی اور ہماری برائی بھی، کب ہم صحیح تھے اور کہاں ہم غلطی ہوئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب شیئر کیا کرو، اپنے ثواب بھی بتایا کرو اور اپنے گناہ بھی۔ اگر تم نے کوئی گناہ بھی کیا ہے تو اس کے آگے شرمندگی کا اظہار کرو اور معافی مانگ لو۔ دل سے یہ ڈر نکال دو کہ وہ تمہیں جج کرے گا، نہیں کرے گا۔ کیوں جج کرنا تو انسانوں کا کام ہے، اللہ تعالیٰ تو سننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، سب راز کی باتیں ہوتی ہیں، کچھ چھپا ہوا نہیں ہوتا۔ اپنے مسائل کے حل کے لیے انسانوں کے پاس مت جایا کرو، انہیں قرآن پاک کے صفحات میں تلاش کیا کرو، کیونکہ قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہماری پریشانی، ہر پریشانی کا حل بتا دیا ہے، ہمارے ہر دکھ کا جواب قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے الفاظ میں ایسی تاثیر رکھ دی ہے کہ قرآن پاک کے ساتھ جذباتی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، اور ایک بار قرآن پاک کی عادت پڑ جائے تو پھر پڑھے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ دین سے دوری نہ صرف اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے، بلکہ اس کے ہماری زندگی پر بھی بہت گہرے اثرات ہوتے ہیں۔ ہمارے روزمرہ کے کاموں میں برکت نہیں رہتی، دل کا سکون ختم ہو جاتا ہے، ذہن ایک کشمکش میں گھرا رہتا ہے، ہر وقت مایوسی کی کیفیت رہتی ہے، سب کچھ پاس ہوتے ہوئے بھی ایک خالی پن محسوس ہوتا ہے۔ ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان محبت کا رشتہ ون سائیڈڈ ہے۔ اس رشتے میں زیادہ محبت کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور یہ حقیقت ہے کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ سے ویسا پیار نہیں کرتے جس شدت سے اللہ تعالیٰ ہم سے پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پیار 70 ماؤں کے پیار سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم مجھے پکارو میں تمہیں سنوں گا، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ تم اکیلے نہیں ہو، میں تمہارے قریب ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں، جبکہ ہمارا اللہ تعالیٰ پر توکل کمزور ہے۔ ہم اپنے روزمرہ زندگی میں اکثر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ ہم نے محبت کا لفظ اس دنیا سے منسوخ کر رکھا ہے۔ ہمارے دلوں میں مایوسی ہے کیونکہ ہمارا ایمان مضبوط نہیں۔ دکھ ہو تو پہلے ہم اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے اپنے دوستوں کے پاس جاتے ہیں، بعد میں اللہ تعالیٰ کے پاس۔ تہجد میں اللہ تعالیٰ ہمارا انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے ملنے آئے گا، مگر اللہ سے ملاقات کی بجائے ہمارے لیے ہماری نیند زیادہ اہم ہوتی ہے۔ دعاؤں سے تقدیر کے رخ موڑ دیے جاتے ہیں۔ تم خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹاؤ جاؤ گے، بلکہ تمہاری تڑپ اور تمہارا یقین تمہیں کن کی منزل تک لے کے جاتے ہیں، ایسی منزل جہاں صرف معجزے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے کسی جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اس سے بہتر فرشتوں کی جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ اللہ سے زیادہ بھی بھلا کسی کو تمہاری فکر ہو سکتی ہے؟ اس نے تو اپنے لکھے نصیب کی بھی کبھی پرواہ نہیں کی، اس نے تو جب بھی دیکھا تمہاری دعاؤں کو ہی دیکھا، اس نے تو تم سے بے غرض محبت کی، اتنی بے غرض کہ تمہارے دل نے اسے چھوڑ کر سب مانگا، اور اس نے پھر بھی انکار نہیں کیا، اس نے پھر بھی نواز دیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے خوبصورت چیز صبر ہے، تو اپنے اللہ کے لیے ہر اس چیز پر صبر کرتے رہو جو تمہاری سوچ میں ناممکن ہے، وہ چیز، کیونکہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، وہ ناممکن چیزوں کے ذریعے ہی تمہارا صبر آزماتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھنا ایک دفعہ تمہارے اسی صبر سے وہ سارے دروازے کھل جائیں گے جو اب تک بند ہیں۔
وہ معجزے بھی کرتا ہے تو آتے طوفانوں کا رخ بدل دیتا ہے اور پھر حکم کن سے وہ بدل دیا کرتا ہے۔ ہر مقدر بھی اور جو تم سے چھین لی جائے تمہارے ہاتھوں سے وہ اسے بھی لوٹا دیا کرتا ہے، کیونکہ اس کی محبت ہے 70 ماؤں سے بھی زیادہ، اور تم جب اس کو ایک بار پکارتے ہو یا اللہ تو وہ 100 دفعہ پلٹ کر تمہیں کہتا ہے ہاں میرے بندے میں یہاں ہوں۔ دعا کی قبولیت کے لیے یقین بہت ضروری ہے، اور یقین صبر کیے بغیر کبھی نہیں آ سکتا، اور صبر سے بہترین عبادت اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ جب تم اس دل کے تڑپنے کے بعد بھی اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہو اور دن رات بے بسی سے صرف اس کا نام پکارتے ہو۔ اللہ نے اتنا سکون کائنات کے کسی وقت میں نہیں رکھا جتنا تہجد میں رکھا ہے۔ تہجد ایسا پردہ ہے جو تمہارے اور اللہ کے درمیان حائل ہونے والے فاصلے سے اٹھ جاتا ہے، تاکہ نہ تمہارے مانگنے کی مشکل آئے نہ اس کی عطا دیکھنے میں۔ وہ تمہاری تمام بے سکون راتوں کا گواہ ہے، اور اس نے تمہاری ان بے شمار دعاؤں کا بھی حساب کر رکھا ہے جو تم نے اس کے سوا کسی سے نہیں کہی۔ وہ تمہیں برے وقت سے اس لیے گزارتا ہے تاکہ تم اپنے اچھے وقت میں اسے یاد رکھ سکو۔ اور تم سے یہ کس نے کہہ دیا کہ جو چھین جائے وہ واپس لوٹایا نہیں جاتا؟ کیا تم نے سنا نہیں یوسف کا اپنے والد کے پاس واپس لوٹایا جانا، موسیٰ کا اپنی والدہ کے پاس واپس لوٹایا جانا، ہاجرہ کا ابراہیم کے پاس واپس لوٹایا جانا، ایوب تک ان کے بچوں کا واپس لوٹایا جانا؟ اللہ تم تک ہر چیز واپس لے آتا ہے، بس وہ ان چیزوں کو تم سے دور اس لیے کرتا ہے کیونکہ تم ان چیزوں سے اتنی محبت کرنے لگتے ہو جس کا حقدار صرف اللہ ہے، جس نے صرف 6 دنوں میں آسمان اور زمین اور ان میں موجود ہر چیز بنا ڈالی۔ تمہیں لگتا ہے کہ اس رب کے لیے تمہارا مقدر بدلنا مشکل ہے؟ اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اس غم کے بعد اس نے تمہارے لیے خوشی کو چن رکھا ہے، اس مشکل وقت کے بعد تمہارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ بالکل ویسے ہی جب نوح کو شکست اپنے سامنے نظر آ رہی تھی تب انہوں نے اللہ سے مدد کی التجا کی، اور جانتے ہو اللہ نے مدد کیسے بھیجی؟ اللہ نے طوفان بھیج کر نوح کی مدد کی اور انہیں فتح سے ہمکنار کر دیا۔ اسی طرح ہر مشکل یا ہر دکھ تمہاری تباہی
دعا کرتے ہیں یا کچھ بھی سوچتے ہیں تو پل بھر میں ہی اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ تم نے کتنا صبر کر رکھا تھا۔ ہم جب اللہ کو چن لیتے ہیں تو یہ مقام اللہ خود بخود ہمارے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ صبر ہوتا نہیں ہے، صبر کیا جاتا ہے، اور صبر یہی ہوتا ہے کہ اپنے اندر مچتے ہر طوفان کو خود میں تھام کے اس کے ختم ہونے کا انتظار کرنا، اپنی شدتوں کو خود میں اس طرح قید کرنا کہ معاملہ صرف اللہ کا رہ جائے۔ کبھی کبھی مسئلے اتنے بڑے لگنے لگتے ہیں کہ وسوسے آنے لگتے ہیں کہ اس کا کوئی حل نہیں۔ اگر ہر پریشانی کو یہ بتا دیا جائے اسے انہی کو سنتا ہے جو اسے یقین اور مان سے پکارتے ہیں، وہ یقین جو ہر شک اور مایوسی سے پاک ہو۔ وہ انہیں کبھی خالی نہیں لوٹاتا، جو اسے منانے میں ہر حد تک چلے جاتے ہیں۔ جب وہ کسی کو سجدوں میں رونا سکھا دے تو پھر ان آنسوؤں کی لاج رکھ لیتا ہے۔ جب وہ کسی بندے کو تہجد تک لاتا ہے تو اس پر ہر سفر آسان فرما دیتا ہے، اور پھر ہر وہ کام جو ناممکن نظر آئے اس کے کن سے مکمل کر دیا جاتا ہے۔ تمہاری مشکلات چاہے آسمان جتنی بڑی کیوں نہ ہوں، اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو کوئی تمہیں ہرا نہیں سکتا۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ بہت کم لوگوں کے دل میں دعا کا خیال لاتا ہے، ورنہ لوگ پریشان پھرتے ہیں۔ صبر کی جہاں آخری حد ہو وہیں سے کن کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ تو رکھ لیتا ہے تمہارے آنسوؤں کو سنبھال کر، تمہارے پلکوں کو گیلا کرتے آنسوؤں پر وہ تمہاری دعاؤں کی قبولیت پر مان جاتا ہے۔ تمہاری طاقت سے زیادہ آزماتا نہیں ہے وہ تمہیں، بہتر وقت پر دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ یہ دیر تو تمہاری اپنی دعاؤں کو تمہارے حق میں بہتر بنانے کے لیے۔ تھکو نہیں، مانگتے رہو۔ سجدے میں اللہ سے کوئی لگائی ہوئی ایک پکار اللہ کو راضی کرنے کے لیے
आज सीधा 7वें आसमान तक पहुंच जाती। टूटे दिल से निकली हुई दुआ और आह कभी रायगा नहीं जाती। और जब मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया जाए तो जालिम बच नहीं पाता। वो रहमान और रहीम है, मगर क्या तुमने सुना नहीं, वो जुल जलाल भी है। कहते हैं दुआओं में अब असर नहीं रहा। मैं बताऊं दुआएं कब असर करती हैं? जब उन्हें सब्र की मोहर लगा दी जाए। सब्र ये नहीं कि अल्लाह से मांगना छोड़ दो, सब्र तो ये है कि लोगों से कहना छोड़ दो। इंसान जब टूटता है ना तो सिवाय रब के कोई आवाज़ नहीं सुनता, और टूटी हुई चीज़ों में लोग सिर्फ तजस्सुस रखते हैं। जब अल्लाह टूटी हुई चीज़ों से मोहब्बत करता है, दुआओं को सब्र की चादर पहना कर देखें ये कैसे साहिबा बनती है। जब तुम अल्लाह से मोहब्बत करने लगते को दोबारा मिलवा सकती है।
دعا بند راستوں سے ہی نیا راستہ بنا سکتی ہے۔